نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ فرمان باری تعالی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور تم جو کچھ خرچ کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت واقعہ میں رب کائنات خرچ کرنے کے بارے میں جو رب تعالیٰ نے رزق جو مال دیا ہے اس میں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ارشاد فرما رہا ہے، اور وہ بھی اس طرح فرمایا کہ جو تمہیں اپنے اموال میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چیز ہو اس چیز کو میری راہ میں خرچ کرو، اور اسی چیز کو تم خرچ کر کے بھلائی پا سکو گے، ورنہ تم ایسے بھلائی نہیں پا سکو گے۔ عزیزان محترم، اس آیت مبارکہ پر ہمارے اسلاف نے عمل کر کے ہمیں مثالیں پیش کی ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحیح بخاری اور مسلم شریف کی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مدینہ منورہ کے اندر بہت بڑے مالدار تھے، بہت اموال ان کے پاس تھا، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے اموال میں، اپنی جائیداد میں، اپنی پراپرٹی کے اندر دیکھا کہ انہیں سب سے زیادہ کون سا مال محبوب اور پسندیدہ ہے، تو انہیں پھر بیرحا نامی ایک باغ جو اعلیٰ قسم کا باغ تھا انہیں سب سے زیادہ محبوب اور پسند تھا، تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسند ہے، لہذا میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسرت کا اظہار فرمایا، اور پھر حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں تقسیم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔